السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر بات کریں گے، اور سب سے اہم اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب ایک تو جب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع ہو رہی تھی، تو اس وقت جب پاکستان مسلم لیگ نون نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیا، تو اس کے بدلے میں اس وقت کے آرمی چیف نے نون لیگ کو کیا آفر کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا، جب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیوں کیا اور کیا بات ہوئی، یہ دوسرا اہم موضوع ہے۔ اور پھر تیسرا اہم موضوع کہ انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا ویو ہے، اور کیسے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایک پیج پہ ہیں۔ اور پھر چوتھا اہم معاملہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا صداقت ہے، کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیع ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، تو ان چار موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اہم معاملہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ ہوا، اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں ووٹ دیں گے، اور یہ پارٹی سطح کے اوپر فیصلہ ہوا تھا۔ گو کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی یہ رائے آ رہی ہے، بالخصوص مریم نواز صاحبہ اس معاملے کے اوپر بات کر چکی ہیں کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے کا، اور وہ مخالف بھی اب ہیں۔ لیکن اس وقت جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا، تو ان کو آرمی چیف کی جانب سے پنجاب حکومت لینے کی آفر کی گئی تھی۔ جی ہاں، پنجاب حکومت، جو کہ اس وقت عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور اس وقت تو کنٹینیوسلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار کی حکومت سے اسٹیبلشمنٹ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھی، تو ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ آفر دی گئی کہ آپ پنجاب حکومت لے لیں، لیکن یہ آفر انہوں نے ٹھکرا دی۔ میاں محمد نواز شریف نے اس آفر کو رد کر دیا۔ یہ انکشاف کیا ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کل منصور علی خان کے ساتھ دیے گئے ایک انٹرویو میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک اہم سوال پوچھا گیا منصور علی خان کی جانب سے، ان سے یہ کہا گیا کہ جیسے ہی عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کوئی رابطہ کیا تھا۔ تو اس کے اوپر خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے، یہ جواب دیا کہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی نہیں ہے، لیکن یہ مجھ تک بھی یہ بات سنی سنائی کہیں پہنچی ہے کہ عمران خان نے یہ بات پہنچائی، یا کسی طریقے سے یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہو جانا چاہیے، اتحاد کر لینا چاہیے، یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتحاد کرنا چاہیے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر بھی اس آفر کو، اس تجویز کو رد کر دیا گیا، اور خواجہ آصف نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بات پوچھی گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن ان کا ابھی ٹینیور جو ہے وہ سپٹمبر تک ہے، اور حکومت یہی حکومتی ایکسٹینشن دے گی نہیں دے گی، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آگے چل کے جو ہے وہ 2-3 دن میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد الیکشنز کے اوپر بات ہوئی، تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی یہ موقف ہے کہ فوری طور کے اوپر اگر ہم انتخابات کروا لیتے تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ یعنی جیسے ہی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، اتحادی حکومت کو حکومت ملی، تو اب وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فوری طور کے اوپر اگر ہم الیکشنز کروا لیتے
تو حالات بہتر ہوتے، اور کم از کم جو اس وقت جو مسائل ہیں یہ مسائل اس وقت نہ ہوتے۔ یہی بات ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے۔ عمران خان کافی عرصے سے، جب سے وہ حکومت سے باہر آئے ہیں، وہ یہی مطالبہ کرتے رہے کہ الیکشنز ہی تمام مسائل کا حل ہے، اور اب جب اتحادی حکومت کی جو ٹرم ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں خواجہ آصف بھی جو وزیر دفاع ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فوری طور کے اوپر اگر الیکشن کروا لیے جاتے تو جو اس وقت ملک جن مسائل کا، جن مشکلات کا سامنا ہے، اس وقت وہ مشکلات نہ ہوتی، بلکہ ایک ٹریک کے اوپر ملک ہوتا اور 5 سال کا مینڈیٹ ملتا۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد مذاکراتی عمل کے اوپر بات ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اتحادی حکومت نے تو جون یا جولائی میں انتخابات کروانے کی تاریخ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی تھی۔ یہ وہی تاریخ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا، پھر اسی دوران مذاکراتی عمل شروع ہوا، اور اس مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ لیکن عمران خان سے جو پولیٹیکل غلطیاں ہوئیں اس کے اوپر بھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بات کی، اور یہ کہا کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے اگر وہ نہ نکلتے تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوتی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوتی تو ہمارے لیے اس معاملے کے اوپر بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو متواتر رانا ثناء اللہ نے بھی آج کہی ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے، خواجہ آصف نے بھی یہ کہا۔ لیکن ایک چیز مسلم لیگ نون کے اندر سے بار بار کہی جا رہی ہے کہ کم از کم وہ لوگ جنہوں نے پاناما ججمنٹ دیا یا جس طرح سے جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر کم از کم پبلکلی جب تک ایکسکیوز نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کے جو دونوں پلڑے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ جوڈیشری کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار خرم دستگیر کی جانب سے بھی گزشتہ روز ایک اسٹیٹمنٹ میں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب تک عمر عطا بندیال ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی انصاف مل سکتا ہے۔ ملک میں اس وقت عام انتخابات کے لیے تیاریاں گہما گہمی جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں، ڈیبیٹ چل رہی ہے، الیکشنز کب ہوں گے، کیا نگران سیٹ اپ بہت طویل ہوگا۔ لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ مقررہ وقت سے کچھ دن پہلے تحلیل کی جائے گی، تاکہ 90 دن کم از کم جو ہے وہ انتخابات کے ملنے چاہیے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھی مختصر سی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔